پریشانی کا شکار رہتا تھا کہ بجٹ تجاویز میں کون کون سا عذاب ہوگا جو اسے جھیلنا پڑے گا۔ اس دفعہ کے بجٹ میں اچھی بات یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی خوف پیش نہیں آیا، چیزوں کی فراوانی رہی، کوئی چیز مارکیٹ سے غائب نہیں ہوئی، اور بجٹ کے بعد عام آدمی جب اپنی خریداری کے لیے بازار میں نکلا تو کسی چیز کی قیمت میں اضافہ نہیں تھا۔ ایسے بجٹ کو اچھا بجٹ ہی کہا جائے گا۔ اس بجٹ کو فائنانشل مارکیٹ نے بھی سراہا، اور اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے روزانہ شیئرز کی قیمت میں جو اضافہ ہوتا رہا، اسٹاک مارکیٹ کی جو ویلیو ایڈ ہوتی رہی، وہ بذات خود اس بجٹ کو فائنانشل مارکیٹ کی طرف سے ایک سیلوٹ کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بجٹ جس پس منظر میں آیا وہ مئی میں پاکستان کو جو خطرات لاحق ہوئے تھے اور جس میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی، اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو اس بجٹ کی تعریف ہی کی جا سکتی ہے۔ جناب چیئرمین، مئی کا مہینہ پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ 28 مئی 1998 میں پاکستان کی قیادت نے جو فیصلے کیے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں وزیر اعظم نواز شریف کو ایک پاکستان کے بہت بڑے معتبر اخبار کے لیڈر نے کہا تھا کہ نواز شریف اگر آپ دھماکہ کرو گے تو امریکہ آپ کا دھماکہ کر دے گا، اور امریکہ کی طرف سے کلنٹن صاحب کی پیشکش بھی موجود تھی، دھمکی بھی موجود تھی جس کا ذکر میں نے کیا، اور کلنٹن صاحب کی ایک پیشکش بھی موجود تھی کہ $5 بلین لے لیں اور آپ ایٹمی دھماکہ نہ کریں۔ اگر اس وقت دھمکی قبول کر لی جاتی اپنی ذات کو بچانے کے لیے، کیونکہ دھمکی ذات کو تھی، وزیر اعظم کی ذات کے لیے تھی، یا کلنٹن صاحب کی پیشکش کو قبول کر لیا جاتا، تو اس مئی میں جو کامیابی پاکستان کو ملی اس بارے میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن جناب والا، اسی مئی کے مہینے میں ایک دن ایسا بھی ہے جسے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ مذمت کی نظر سے دیکھا جائے گا، اور وہ 9 مئی کا دن تھا۔ وہ 9 مئی جس کے تخلیق کار آج اپنی تخلیق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہمارے ایک شاعر تھے احمد فراز، آپ سب ان سے واقف ہیں، آپ کا اپنا ماشاءاللہ ادبی ذوق بہت اچھا ہے، آپ بھی ان سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ ان کی کچھ نظمیں ایسی تھیں جو پسندیدہ نہیں تھیں، ان نظموں کی وجہ سے انہیں عذاب بھی جھیلنے پڑے، لیکن فراز صاحب نے کبھی اپنی نظموں سے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی تخلیق۔ جالب صاحب کو ہم سب جانتے ہیں، انہیں اپنی نظموں کی وجہ سے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑتی تھیں، ان کی کتابوں پر پابندی بھی لگ جاتی تھی، لیکن وہ اپنی نظموں کو اون کرتے تھے۔ یہ ہمارے دوست جو 9 مئی کی اپنی تخلیق کو اون نہیں کرتے، آج کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا تھا، کسی اور نے کیا تھا۔ جب کوئی اپنی تخلیق سے انکاری ہو
تو اس کے خالق کے بارے میں کیا رائے قائم کی جا سکتی ہے؟ اور اپنی تخلیق سے عاری لوگ آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے جو جرم ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، ان کو نہ صرف بھول جایا جائے بلکہ انہیں قومی دھارے میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ جس میں وہ اپنے تمام مخالفین کو نیست و نبود کریں اور دوبارہ پاکستان کو اس زمانے میں لے جائیں جس زمانے کے ان کے پسندیدہ افراد یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو ٹینکوں میں پیٹرول نہیں، ہم ہندوستان کا کیا مقابلہ کریں گے، جو خود یہ کہتے تھے کہ کیا میں بھارت سے جنگ شروع کر دوں؟ تو جو پاکستان کے دفاع کو، پاکستان کی سلامتی کا جو فریضہ ان کے ذمہ تھا اس کو ادا کرنے سے بھی کتراتے تھے، آج وہ ان افراد پر تنقید کرتے ہیں، ان کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں، ان کے خلاف بین الاقوامی اخبارات میں اشتہارات چھپواتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کو ممکن بنایا۔ اس لیے جناب والا میری گزارش یہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے اور جب تک یہ عہد نہیں کریں گے کہ یہ پاکستان جی پلیز پرویز رشید صاحب آپ کنٹینیو کریں۔ بہت شکریہ جی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے اداروں کے لیے جن لوگوں نے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، جب تک وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں، جب تک وہ یہ عہد نہ کریں کہ وہ اس طرح کے گناہ دوبارہ ملوث نہیں ہوں گے، ان لوگوں کے لیے کوئی بھی معافی کا دروازہ جو ہے اس کو نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے چاروں طرف آگ کا کھیل جاری ہے۔ ہماری تو بدقسمتی رہی کہ کبھی ہماری ایک سرحد گرم ہوتی ہے، کبھی دوسری سرحد گرم ہوتی ہے، کبھی تیسری سرحد کی طرف سے گرم ہوائیں چلتی ہیں، اور پاکستان کو ان تمام گرم ہواؤں کی تپش کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ پچھلے 40 سال سے تقریباً پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی ترقی کے راستے محدود ہوتے چلے گئے۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم مکمل نہ کرا سکے، ہم اپنے نوجوان لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم نہ کر سکے، ہماری جو خواہشات تھیں معاشی ترقی حاصل کرنے کی، اس کے ہدف ہم پورے نہ کر سکے کہ ایک کے بعد ایک دوسرے زلزلے کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، ایک کے بعد ایک دوسرا سیلاب ہے جس کی ہمیں رکاوٹ کے لیے، روک تھام کے لیے اپنے وسائل کا منہ اس کا بند باندھنے کی تعمیر کرنے کے لیے صرف کرنا پڑتا ہے۔ اس حالت میں اگر ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں جو پاکستان میں سرکشی کے ذریعے، بغاوت کے ذریعے، سڑکوں پر اشتعال انگیز لوگوں کی نشو و نما کر کے اور تہذیب کے تمام دائرے عبور کر کے گفتگو کرنے کے عادی ہوں،
ان کو لگام ڈالنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی سلامتی ہے اور اسی میں پاکستان کی ترقی ہے۔ جناب چیئرمین، بجٹ کے حوالے سے میں ایک اور گزارش بھی کرنا چاہوں گا۔ یہ بجٹ پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے، لیکن بدقسمتی سے کچھ شہری اس سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں اور زیادہ شہری جو کثیر تعداد ہے، جو عددی طور پر زیادہ ہے، وہ پاکستان کے پسماندہ طبقات ہیں اور پاکستان کی اقلیتیں۔ جب تک ہم پاکستان کے تمام شہریوں سے مساوی سلوک نہیں کریں گے، جب تک ریاست پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو ایک آنکھ سے نہیں دیکھے گی اور ایک جیسی توجہ پاکستان کے ہر شہری کو نہیں دے گی، تو یہ تفریق برقرار رہے گی اور اس تفریق کے انتہائی دردناک کہانیاں ہیں جو میرے علم میں بھی آتی ہیں اور آپ کے علم میں بھی آتی ہیں۔ اس عید پہ جو چند روز پیشتر پاکستان میں لوگوں نے منائی، ایک ویڈیو کلپ مجھے موصول ہوا جس میں سرکاری وردی میں ملبوس ایک پولیس مین جو ہے وہ ایک خاتون کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس خاتون سے اس کے عقیدے کے بارے میں سوالات کرنے شروع کرتا ہے۔ جناب والا، یہ کون سی ریاست میں حق کسی کو دیا جائے کہ وہ اس چیز کے لیے جواب دہ ہو جائے کہ اس کے گھر میں جو قربانی کا گوشت آیا ہے اس کا تعلق کس عقیدے سے تعلق رکھنے والوں سے ہے، یا جو گوشت اس نے دوسروں میں تقسیم کیا ہے وہ کس عقیدے کے لوگوں کے لیے تھے۔ ہمارے مذہب میں، مسلمانوں کے مذہب میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تمہیں مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے، تمہیں یتیموں میں تقسیم کرنا ہے، تمہیں بیواؤں میں تقسیم کرنا ہے، تمہیں ان غریبوں میں تقسیم کرنا ہے جو گوشت کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ لیکن یہاں پر سوال و جواب یہ ہوتا ہے کہ یتیم، مسکین، غریب نہیں، جی آرڈر ان دا ہاؤس اس پلیز۔ کا عقیدہ کیا ہے؟ سردار جس عمر کو- گورگیج صاحب آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ جس کو گوشت دیا جا سکتا ہے یا گوشت نہیں دیا جا سکتا۔ یہ صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، لیکن اس طرح کے واقعات ہماری اقلیت جو ہے پاکستان میں رہنے والی اور جن کا عقیدہ اکثریت کے عقیدے سے مختلف ہے، وہ تمام اس طرح کے امتحانوں سے گزرتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں رہتی، ان کے گھر محفوظ نہیں رہتے، ان کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی کسی پر الزام لگتا ہے اور وہ سالہ سال تک جیل میں رہتا ہے، کبھی کسی کو زندگی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس چیز کا بھی عہد کریں کہ یہ پارلیمنٹ ان تمام قوانین کو ختم کرے جن قوانین کے تحفظ کی آڑ لے کر، جن قوانین کا بہانہ استعمال کر کے پاکستان کے شہریوں پر ان کی زندگیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، تاکہ ہم ایک ایسا پاکستان ترتیب دیں، ایک ایسا پاکستان بنائیں جس میں رہنے والا ہر شہری اس ملک کو اپنا ملک سمجھے، جس میں رہنے والا ہر شہری اپنی زبان، اپنے جغرافیے، اپنے عقیدے کی بنیاد پر نہ پہچانا جائے، بلکہ اس کی پہچان صرف اور صرف یہ ہو کہ وہ پاکستان کا شہری ہے، وہ پاکستان کا ہے اور پاکستان اس کا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت